جنرل ضیاء الحق بائے عبد الغنی خان مجاہد۔ یہ 1960 کی بات ہے کہ جب ضیاء صاحب غالباً میجر تھے، وہ ملتان آئے۔ انہوں نے آرمی کی کچھ فائلیں اور رجسٹر چھپوانے تھے، جس کے لیے کچھ پریس والے بلائے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ دوسرے لوگ ذرا تازہ اور خوشامد آمیز گفتگو سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ میں نے سادگی سے بات کی۔ غالباً میرا انداز انہیں پسند آ گیا۔ کہنے لگے، میں کام اس کو دوں گا جو کل میرے دفتر آنے سے پہلے کام تیار کر کے میری میز پر رکھوا دے۔ میں نے حامی بھر لی۔ حالانکہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی 10-11 بجے دن کا وقت تھا، اور اگلے روز صبح دفتر سے قبل کام کرنا خاصا مشکل کام تھا، لیکن مجھے یہ چیلنج معلوم ہوا، جسے میں نے قبول کر لیا۔ تاہم میں نے شرط یہ لگائی کہ آپ کے 2 آدمی میرے ساتھ رہیں، تاکہ وہ ساتھ ساتھ نگرانی کرتے رہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسی وقت اس کی درستی کر دی جائے اور بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے میری یہ شرط منظور کر لی اور 2 آدمی میرے ہمراہ بھیج دیے۔ رات کو خود بھی 2 بار چکر لگایا، تاہم میں اس وقت تک گھر جا چکا تھا، اس لیے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن کام کے معیار سے وہ مطمئن ہوئے۔ ہم نے 7 کے بجائے صبح 3 بجے کام مکمل کر کے ان کے آدمیوں کے حوالے کر دیا، جو وہ لے کر چلے گئے۔ کام انہیں اتنا پسند آیا کہ بل سے 150 روپے زائد دے دیے کہ یہ میری طرف سے کاریگروں کو دے دینا۔ 5 کاریگر تھے، میں نے 30 روپے انہیں دے دیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جس کام کی حامی میں نے بھری کہ میں کروں گا، وہ انہوں نے کسی اور سے نہیں کرایا۔ ایک روز کہنے لگے، صوفی صاحب آپ کام بہت اچھا کرتے ہیں، آپ کو GHQ کا کنٹریکٹر نہ بنوا دیں؟ میں نے کہا ضرور۔ اس طرح ان کی مہربانی سے میں GHQ کی منظوری سے آرمی کا باقاعدہ کنٹریکٹر بن گیا۔ کئی بار کام کے سلسلے میں گھر بھی بلوا لیتے۔ کبھی کھانے کا وقت ہو جاتا تو اصرار کر کے کھانا بھی کھلاتے۔ عام گفتگو چاہے دفتر میں ہو یا گھر میں پنجابی زبان ہی استعمال کرتے تھے۔ ان میں غرور یا بڑائی کا تو کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس قسم کے 1-2 نہیں سینکڑوں واقعات ہیں کہ اعلیٰ افسر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہم جیسے لوگوں سے ایک پیاری سی بے تکلفی رکھی۔ ایک دفعہ میں ان سے ملنے گیا۔ اس وقت وہ کرنل تھے۔ چائے کا وقفہ تھا اور سب افسر چائے پی رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو نظر بچا کر نکل جانا چاہا، مگر ان کی نگاہ پڑ گئی۔ زور سے آواز دی، صوفی صاحب چھپ چھپ کے کدھر جا رہے ہو؟ اس طرح ایک بار میں نے کہا، جناب ہمارے پاس وقت بڑا کم ہوتا ہے، آپ کے دفتری آداب میں بڑی دیر ہو جاتی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں سیدھا آپ سے مل لیا کروں۔ بے تکلفی سے کہنے لگے، آ جایا کر صوفی، آ جایا کر۔